مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واحسنوا ان الله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، رمضان مبارک کے مہینے میں اس وقت قرآن کریم سے متعلق کچھ باتیں تفسیری تشریحی آپ حضرات سے بیان کی جاتی رہتی ہے، اور میں نے اس سے پہلے کئی سالوں سے مختلف انداز سے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی تشریحات اور توضیحات کو رکھنے کی کوشش کی ہے، اس سے کہ قرآن کریم ایک عجیب اور جامع ترین کتاب ہے، بے شمار علوم اللہ نے اس کے اندر سمو دیے ہیں، گویا کہ سمندر کو کوزے میں بھر دیا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر 1000 علم ہے، بعض علماء نے کہا کہ 700 علوم ہیں، بعض نے کچھ اور کہا، بعض نے کچھ اور کہا، اور یہ باتیں اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے کہ قرآن کریم کے اندر بے شمار قسم کے علوم کو اللہ نے رکھا ہے، اسی لیے قرآن کریم کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ معجزے کا معنی ہوتا ہے کہ ایک ایسا کام کہ دنیا کی کوئی طاقت وہ نہ کر سکے، ساری دنیا جس سے عاجز آ جائے، سائنس عاجز آ جائے، آپ کی ٹیکنالوجی عاجز آ جائے، لوگوں کے دل و دماغ تھک جائے، ان کی طاقتیں، ان کی صلاحیتیں، ان کی قابلیتیں وہ سب کے سب جواب دے دیں، لیکن قرآن کا کوئی جواب نہیں، اس لیے قرآن کریم کو معجزہ کہا جاتا ہے کہ اس کے برابر کوئی کتاب لکھ ہی نہیں سکتا، اسے کہ اس کے اندر بے شمار علوم ہیں، کئی جہت سے قرآن کریم معجزہ ہے۔ ایک اس اعتبار سے بھی معجزہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر بے شمار علوم کو اللہ نے رکھ دیا، اس لیے جب مفسرین کرام نے قرآن پاک کی تشریح کے لیے تفسیریں لکھی تو مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے کتابیں لکھی، کسی نے اس کے کسی علم اور فن کو لیا اور اس کے اوپر انہوں نے کام کیا، کسی اور آدمی نے کسی اور طرح سے کام کیا۔ مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام ہے علامہ ابن شاہین رحمت اللہ علیہ، متقدمین میں سے ہیں، بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے قرآن کریم کی ایک تفسیر لکھی ہے اور وہ تفسیر 1000 جلدوں میں ہے، 30 پاروں کی تفسیر 1000 جلدوں، اور انہی بزرگ نے بخاری شریف کی شرح لکھی، اس کی کامنٹری لکھی، اور وہ 500 جلدوں میں لکھی۔ اب ظاہر بات ہے اتنی لمبی چوڑی کتاب کون پڑھے گا، اسے اس کو چھپایا ہی نہیں گیا، بلکہ اس کو لکھ کر ان کے ہی ہاتھ کا جو خط تھا اس سے لکھ کر وہ میوزیم کے اندر لکھا ہوا ہے۔ آج بھی وہ کتاب قسطنطنیہ کے عجائب گھر کے اندر، میوزیم کے اندر وہ کتابیں رکھی ہوئی موجود ہیں، ان کی لکھی ہوئی تفسیر اور ان کی لکھی ہوئی بخاری شریف کی شرح۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں کیا کیا علوم۔ اس لیے جیسے کہ میں نے کہا کسی نے کسی اعتبار سے اس کے اوپر کلام کیا، کسی نے کسی اعتبار سے اس کے اوپر کلام کیا، بعض لوگ آئے اور انہوں نے قرآن کریم کے اندر
عربی زبان کے اعتبار سے کام کیا. قرآن عربی زبان میں ہے. اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عربی زبان میں نازل کیا. عرب کے اندر بہت سے قبیلے تھے اور ان کی زبانوں میں تھوڑا تھوڑا فرق بھی تھا. اللہ نے قرآن کریم کے اندر تمام قسم کے جتنے قبیلے تھے ان کی لغت کو جمع کر دیا. اور قرآن کریم ایک معجزہ ہے اس اعتبار سے بھی کہ اس کے اندر جو عربیت ہے، اس کے اندر جو فصاحت ہے، اس کی جو بلاغت ہے، اس کا کوئی جواب نہیں. اسی لیے اللہ نے چیلنج کیا کہ بھائی تم عرب والے ہو، عربی زبان جانتے ہو، تمہاری مادری زبان ہے، تم اس میں بولتے ہو تو دنیا کو مبہوت کر کے رکھ دیتے ہو، حیران کر کے رکھ دیتے ہو، بڑی زبان کے تم ماہر ہیں. اس لیے اگر تمہارے اندر ہمت ہو تو قرآن کریم کے جیسی عربی لا کے دکھا دو. ساری دنیا عاجز آ گئی. کسی کے بس میں نہ رہا کہ قرآن کریم کے جیسا انداز اختیار کرے. حالانکہ وہ عربی ہے، لیکن عربی کی جو فصاحت ہے، عربی کی جو بلاغت ہے، اس کا جو انداز ہے، وہ قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ اعلیٰ طریقے پر، اور اس کا کوئی جواب نہیں. ابھی قریب زمانے میں مصر کے اندر ایک بہت بڑے عالم گزرے. ان کا نام تھا علامہ جوہر طنطاوی رحمت اللہ علیہ. آج سے سمجھیے کہ 50-60 برس پہلے ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے اپنا ایک عجیب واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ ایک بار فرانس تشریف لے گئے. فرانس میں ان کے کچھ علمی دوست تھے جن کے ان کے علمی روابط تھے. خط و کتابت ہوتی تھی، بات چیت ہوتی تھی علم کی دنیا میں. تو کہتے ہیں کہ میں ایک بار فرانس گیا تو وہاں پر جو میرے دوست تھے، اور یہ سارے دوست یہودی تھے اور عیسائی تھے، کرسچن تھے یا جوس. کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے ایک پارٹی دی اور اس کے اندر کچھ کھانے پینے کا نظام بنایا اور پھر بات چیت کرنے کے لیے بھی وقت رکھا. تو ہم نے کھانا کھایا، کچھ کیا، پھر اس کے بعد بیٹھک ہوئی. تو اس بیٹھک کے اندر مختلف موضوعات کے اوپر بحث ہوتی رہی. ہر آدمی اپنے اپنے انداز پر گفتگو کرتا رہا. اسی درمیان میں ایک بحث یہ آ گئی کہ قرآن کریم معجزہ ہے. جب یہ بحث آئی تو بعض لوگوں نے کہا کہ اے علامہ، مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ایک معجزہ ہے اور اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. حالانکہ یہ تو بہت پرانی زبان ہے جو قرآن میں آئی، اور قرآن کی زبان کے علاوہ آج عربی زبان کو بڑی ترقی ہو گئی ہے. جیسے ہر زبان میں ترقی ہوتی ہے، ہر زبان پہلے کچھ اور ہوتی ہے، بعد میں ترقی کرتی ہے، نیا ڈیزائن اختیار کر لیتی ہے، نیا رنگ روپ اختیار کر لیتی ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ مسلمان لوگ جو سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم ایک معجزہ ہے اور اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا، دنیا میں کوئی اس کا جواب لکھ نہیں سکتا، انہوں نے کہا ہماری بات یہ سمجھ میں نہیں آتی. انہوں نے پھر علامہ طنطاوی سے پوچھا کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن کا کوئی جواب نہیں دے سکتا؟ علامہ طنطاوی نے کہا ہاں بھائی، میں بھی مسلمان ہوں، میرا بھی یہی عقیدہ ہے. قرآن ایسی کتاب ہے، اس کی عربیت ایسے انداز کی ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت اتنے اونچے معیار کی ہے کہ دنیا میں کوئی شخص اس کا جواب نہیں دے سکتا. اس لیے کہ قرآن نے خود چیلنج کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم سارے کے سارے مل جاؤ اور قرآن کا جواب لکھنا چاہو تو جواب نہیں لکھ سکتے. تو علامہ طنطاوی نے کہا ہاں میں بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں.
انہوں نے کہا ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، یہ پرانی زبان قرآن کی، آج نئی زبان آ گئی، آج کی دنیا میں کیوں اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا؟ علامہ طنطاوی کہتے ہیں میں نے کہا کہ بھئی اس میں بحث کرنے کے بجائے تم خود مشق کر کے دیکھ لو، جواب تم لکھ سکتے ہیں کہ نہیں لکھ سکتے؟ تم کو بھی عربی آتی ہے، وہ جتنے لوگ تھے وہ عربی داں تھے، اگرچہ عیسائی تھے، اگرچہ یہودی تھے، یہ یہودی اور عیسائی لوگ عربی زبان پڑھتے ہیں۔ آج ہم مسلمان نہیں پڑھ رہے، مسلمانوں کا عام طبقہ تو پڑھتا ہی نہیں، اور علماء کا طبقہ بھی جو ہے ذرا کم پڑھتا ہے، لیکن وہ لوگ تحقیق میں چلے جاتے ہیں، بہت گہرائی کے ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ لندن میں، امریکہ میں بہت بڑے بڑے ادارے موجود ہیں جہاں پر دنیا کی نہیں دین کی تعلیم ہوتی، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، فقہ کی تعلیم، عربی زبان کی تعلیم، مختلف علوم اور فنون کی تعلیم، اور یہ سارے کے سارے پڑھنے والے لوگ یہ عیسائی اور یہودی ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد دین پڑھانا نہیں ہے، بلکہ اس لیے وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر سے کچھ چیزوں کو نکال کر لوگوں کو گمراہ کرے، اس میں سے کیڑے نکالے، اس کے اندر اشکالات پیدا کرے، سیرت النبی پر اشکال پیش کرے، قرآن پر اشکال کرنے لگے۔ اس طرح ان کا مقصد ہوتا ہے، اس لیے وہ بڑی گہرائی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جتنے لوگ موجود تھے علامہ طنطاوی کے سامنے، وہ سارے وہ تھے جو عربی زبان کے بڑے بڑے ماہرین تھے، انہوں نے کتابیں لکھی تھی، بہت سے پروفیسر تھے، لیکچررز تھے، مصنفین تھے۔ علامہ طنطاوی نے ان سے کہا کہ بھائی آپ یہ بحث جو کر رہے ہیں کہ قرآن کا کوئی جواب اس زمانے میں لکھ سکتا ہے کہ نہیں لکھ سکتا، میں کہتا ہوں کوئی جواب اس کا نہیں لکھ سکتا۔ اگر تم کو یہ دعویٰ ہے کہ لکھا جا سکتا ہے تو تم بھی تو بہت بڑے بڑے عربی زبان کے ماہر ہو، تم لکھ کر دیکھو قرآن کا جواب۔ پھر علامہ طنطاوی نے ان سے کہا میں ایک چھوٹا جملہ دیتا ہوں، تم لوگ اس کی عربی بناؤ، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسی بات کو قرآن نے کس انداز سے پیش کیا ہے۔ پھر دونوں کو سامنے رکھ کر دیکھ لو کہ قرآن کا جواب ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، قرآن کے جیسا انداز کوئی لا سکتا ہے کہ نہیں لا سکتا، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت کے مطابق کوئی کلام کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ یہ تو خود تم کر سکتے ہو، مشق کر کے دیکھ لو۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، آپ ایک جملہ دیجئے۔ علامہ طنطاوی کہتا ہے میں نے ایک چھوٹا جملہ دیا، وہ جملہ یہ تھا جہنم بڑی ہے، جہنم بڑی ہے۔ اب یہ چھوٹا سا جملہ جہنم بڑی ہے، انہوں نے کہا ہم بنا دیں گے۔ علامہ طنطاوی نے کہا بھائی لکھو اور بتاؤ کہ آپ نے اس کو عربی میں کیسے بیان کیا ہے۔ یہ اتنا چھوٹا جملہ ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والے اول اور دوم کے جو بچے ہوتے ہیں، فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس کے، وہ بھی اس کو جو ہے چاہے تو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں۔ اب انہوں نے کتابیں کاپیاں سنبھال لی، قلم سنبھال لیے اور مشق کرنے لگے۔ تو کسی نے جملہ بنایا، کسی نے ایک اور دوسرا جملہ بنایا، کسی نے تیسرا جملہ بنایا۔ جو جملے انہوں نے بنائے وہ یہ تھے، ایک جملہ ایک آدمی نے بنایا جہنم وسیعہ، وسیع کے معنی بڑی، ہم بھی بولتے نا بہت وسیع مسجد ہے، معنی بڑی مسجد ہے۔ تو ایک آدمی نے یہ جملہ بنایا جہنم وسیعہ، اور ایک آدمی نے جملہ بنایا النار وسیعہ، نار کے معنی ہے جہنم، اس نے کہا النار وسیعہ۔ اور ایک آدمی نے جملہ بنایا جہنم فسیحہ، سین کے ساتھ، اس کے معنی بھی ہوتے ہیں کشادہ۔ اور ایک نے بنایا النار وسیعہ۔ یہ جملے انہوں نے بنائے، ایک جملہ تھا جہنم وسیعہ، ایک جملہ تھا النار وسیعہ، ایک جملہ تھا جہنم فسیحہ، ایک جملہ تھا جہنم وسیعہ فسیحہ۔ یہ چار جملے بنائے، علامہ طنطاوی کے سامنے انہوں نے رکھے۔ تو علامہ طنطاوی نے ان سے کہا ماشاءاللہ آپ نے تو بہت اعلیٰ درجے کے جملے بنائے ہیں،
فصیح ہے، بلیغ ہے، میں بھی بناؤں گا تو ایسا ہی بناؤں گا. میری زبان عربی ہے، آپ کی زبان عربی تو نہیں، لیکن آپ بڑے بڑے ماہر ہو گئے. میری زبان مادری زبان عربی ہے، میں بھی اگر یہ جملہ بنانا چاہوں گا تو ایسا ہی بناؤں گا. میں ہی نہیں، دنیا کا کوئی عالم بنائے گا، دنیا کے اندر کوئی عربی زبان کا ماہر اس کو بنائے گا، اسی طرح کے جملے بنائے گا. آپ نے جو جملے بنائے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے جملے ہیں، بڑے فصیح جملے ہیں، بڑے بلیغ جملے ہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں. لیکن ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے. آپ کو صرف جملے اس کے بنانا نہیں ہے بلکہ قرآن کے مقابلے میں بنانا ہے. ایک ہے آدمی جملہ بنا دے اور ایک کیا ہے قرآن کے جواب میں بنائے. اب یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے، آپ جو ہے قرآن کا جواب لکھ رہے، اب آپ کو بڑی مشق کرنی چاہیے، بڑا دماغ لگانا چاہیے، اپنی عقل کو، بصیرت کو، اپنی قابلیت کو جھونک دینا چاہیے تاکہ بہتر سے بہتر آپ بنائیں. اس لیے میں آپ کو اور مزید وقت دے دیتا ہوں. آپ چاہے 1 دن کا، 2 دن کا، 10 دن کا، 20 دن کا، 1 مہینے کا، 2 مہینے کا، 6 مہینے کا، 1 سال کا وقت میرے سے لے لیجئے اور بہتر سے بہتر جملہ بنا کر پیش کر دیجئے تاکہ کل آپ یہ نہ کہیں ہم نے زیادہ مشق نہیں کی اس لیے جو ہے قرآن کا جواب نہیں دیا جا سکا. اس لیے آپ کو وقت دے دیتا ہوں، اور آپ اور کسی کو بھی اپنے ساتھ ملا لینا چاہیں ان کو بھی ملا لیجئے اور سب کے سب مل کر قرآن کا جواب بتا دیجئے. انہوں نے کہا علامہ ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے، ہم نے جو کہنا تھا، جو بنانا تھا، جتنی مشق کرنی تھی، اپنی عقل و بصیرت کو استعمال کرنا تھا، اپنی قابلیت کو یہاں لگانا تھا، ہم نے سب کچھ کر لیا ہے. اب بس آپ یہ بتائیے کہ قرآن نے اس جملے کو کیسا ادا کیا ہے. بھائیو سننے کی بات ہے، انہوں نے جو جملے بنائے وہ تو آپ کے ذہن میں ہے نا. جہنم وسیع، النار وسیع، جہنم فسیحا، النار فسیحا، یہ جملے انہوں نے بنائے. علامہ طنطاوی کہتے ہیں انہوں نے میرے سے مطالبہ کیا کہ اب آپ بتائیے قرآن کیسا بول رہا ہے اس جملے کو. میں نے پھر ان سے کہا بھائی وقت لے لو، 1 سال کا، 2 سال کا، کتنے سال کا چاہیے لے لو. انہوں نے کہا نہیں ہمیں وقت کی ضرورت نہیں ہے، آپ بتائیے قرآن کیسا بیان کر رہے ہیں. علامہ طنطاوی کہتے ہیں میں نے قرآن کی ایک آیت ان کے سامنے پیش کی. قرآن کی آیت کو سننا تھا، چونکہ وہ سب عربی جانتے تھے، اچھل پڑے، کودنے لگے اور اپنی رانوں پہ پیٹنے لگے اور جھوم جھوم گئے، کہنے لگے واقعی اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا. کیا آیت تھی؟ علامہ طنطاوی کہتے ہیں میں نے یہ آیت پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. ایک طرف وہ جملے جہنم وسیع، جہنم فسیحا، النار وسیع، النار فسیحا، اور ایک طرف یہ کلام یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. اس جملے کا بھی وہی معنی ہے جو اس جملے کا معنی ہے، لیکن انداز کلام تو آپ نے بغیر مانے جانے ہی سمجھ لیا ہوگا. معنی تو آپ نے نہیں سمجھے ہوں گے ابھی تک سوائے ان کے جو عربی جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو مزہ ضرور آیا ہوگا. قرآن کے الفاظ کا مزہ، اس کی حلاوت، اس کے اندر کی مٹھاس، اس کے اندر کی چاشنی سنتے ہوئے بڑا پیارا لگ رہا ہے. ایک طرف یہ جملہ جہنم وسیع، جہنم فسیحا، النار وسیع، النار فسیحا، اور دوسری طرف یہ جملہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. علامہ طنطاوی کہتا ہے میں نے کہا دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کیا، یاد کرو اس وقت کو جب ہم سارے جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دینے کے بعد جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی؟ کہے گی نہیں اور گنجائش ہے، اور گنجائش ہے، میں اتنی بڑی ہوں، اتنی بڑی ہوں، اور ڈالو تو اور بھی سب آ جائے. بھائیوں بزرگوں بات ایک ہی ہے کہ نہیں ہے؟ جہنم کی وسعت، جہنم کی کشادگی، جہنم کی بڑائی یہی بتانا ہے
لیکن بولنے کا انداز الگ ہوتا ہے، تعبیر کا بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ تعبیر ہے سوکھی پھیکی، کوئی مٹھاس نہیں اس کے اندر، اور ایک طرف قرآن کی بلاغت اور فصاحت کہ اس کے جملے سنتے ہی اندر سے دل کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، مخلوق کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے قرآن کریم بھائیو کہ وہ اپنی زبان کے اعتبار سے بھی اعلیٰ درجے کا کلام، اور پھر جو اس کے اندر مضامین ہیں، میں نے ابھی عرض کیا ہزاروں قسم کے مضامین، ہزاروں قسم کے علوم اللہ نے اس کے اندر رکھ دیے، اور اس وجہ سے بھی قرآن کریم کو معجزہ قرار دیا گیا ہے کہ اس کے جیسی کوئی کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے جس کے اندر اتنے علوم کو، اتنے فنون کو سما دیا گیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے قرآن کریم جس کے اندر بے شمار علوم۔ جب ایک آدمی قرآن کی تفسیر کرنے بیٹھتا ہے اسے سوچنا پڑتا ہے کہ میں کیا بیان کروں، کہاں سے شروع کروں، کہاں ختم کروں، کون سا عنوان لوں، کون سا چھوڑ دوں۔ ہزاروں علوم، ہزاروں قسم کے مضامین اور حیرت انگیز مضامین، کہاں سے لے کہاں سے چھوڑے۔ قرآن کریم نے کیا عجیب بات فرمائی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے کلمات کو اگر لکھا جائے اور اس کے لیے دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں ان سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، اور مزید اتنے اور درخت پیدا کر کے اور اتنے قلم بنا دیے جائے، اور پھر جتنے سمندر ہیں ان سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، انک بنا دیا جائے، اور قلم کو ڈبو کر اللہ کی آیتوں کی تشریح، اللہ کے کلام کی جو ہے باتیں لکھتے چلے جائیں تو سارے سمندر ختم ہو جائیں، سارے درخت ختم ہو جائیں، لیکن اللہ کے کلام کی تشریح کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اسے ایک آدمی کہاں سے شروع کرے، کہاں سے ختم کرے، بڑا مسئلہ۔ اس سے پہلے میں نے کئی الگ الگ عنوانات پر آپ حضرات کے سامنے بیانات کیے، اس مرتبہ سوچتا رہا کہ کیا عنوان پڑھوں کہ اس رمضان مبارک کے اندر آپ حضرات کے سامنے اس عنوان پر گفتگو کروں۔ یہ تو یہ ہے کہ پورے قرآن کی تفسیر شروع سے کی جائے، ظاہر بات ہے ایک مہینے میں تو ہونے کا نہیں، اس لیے کوئی ایسا ٹاپک چاہیے کہ اس سے ہم کو بھرپور فائدہ چند دنوں میں مل جائے۔ اس لیے میں سوچتا رہا تو میرے ذہن میں آج ایک بات آئی، وہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر بعض جگہ پر آیا ہے کہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے، بعض جگہ پر اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا، بعض جگہ پر آیا لا یحب اللہ، اللہ پسند نہیں کرتا، بعض جگہ پر ہے یحب، اللہ پسند کرتا ہے۔ پھر ان صفات کو بیان کیا گیا، اللہ کسے پسند کرتا ہے کسے نہیں پسند کرتا۔ میرے ذہن میں آیا کہ صرف ان آیات کی تشریح اس مرتبہ رمضان میں پیش کرنے کے لیے اس کا انتخاب کر لوں۔ جہاں جہاں اللہ نے کہا ان اللہ یحب یا واللہ یحب، یا وہ آیات جن میں اللہ نے کہا ان اللہ لا یحب، اللہ اسے پسند کرتا ہے، اللہ اسے نہیں پسند کرتا، اللہ کیا پسند کرتا ہے اور اللہ کیا پسند نہیں کرتا۔ واقعی اگر یہ بات ہم کو سمجھ میں آ جائے اور وہ صفات جو اللہ کو پسند ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور جن صفات سے اللہ کو نفرت ہے، جن صفات کو اللہ پسند نہیں کرتے، ان سب صفات کو ہم چھوڑ دیں تو ہم سے زیادہ بہتر کون انسان ہو سکتا ہے۔ لہذا ہم قرآن کریم کی ان آیات میں غور فکر کریں جن میں اللہ نے کہا اللہ اسے پسند کرتا ہے، اور ان آیات میں بھی غور کریں جن میں اللہ نے کہا اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ تو اس طرح کی کئی جگہ پر آیتیں موجود ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ میں نے آج غور کیا تو ایک عجیب نکتہ سامنے آیا کہ جتنی جگہ اللہ نے ایسی صفات کے بارے میں کہا کہ اللہ اسے پسند کرتا ہے یحب، اتنی ہی جگہ قرآن میں لا یحب بھی آیا ہے۔ 16 جگہ یحب آیا ہے، 16 جگہ لا یحب آیا ہے۔
مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا اعتدال رکھا ہے اس کے اندر. یہ بھی تو قرآن کی فصاحت ہے, یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ اس کے اندر عجیب عجیب نکتے. جتنی جگہ اللہ نے یحب کہا اتنی ہی جگہ اللہ نے لا یحب کہا. اس لیے میں جو ہے اس رمضان مبارک میں انشاءاللہ دھیرے دھیرے ایک ایک آیت یا ایک ایک صفت کو لے کر بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کو پسند کیا ہے, اور پھر وہ بھی بتاؤں گا کہ اللہ کو ناپسند کیا ہے, تاکہ ہم ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں جو اللہ چاہتے ہیں, پسند کرتے ہیں, اور ان صفات سے ہم بچنے کی کوشش کریں جن کو اللہ پسند نہیں کرتے. ظاہر بات ہے کہ اللہ جس بات کو پسند کرتا ہے اگر وہ چیز ہمارے اندر پیدا ہوگی تو ہم اللہ کے محبوب بندے بن گئے, اللہ ہم کو چاہنے لگے گا, اللہ تعالیٰ کے ہم لاڈلے بندے بن جائیں گے. اور جو صفات کے اللہ کو ناپسند ہے اگر وہ چیز ہمارے اندر موجود ہوگی, اللہ اکبر, کتنی بڑی خسارے کی بات, کس قدر ہمارے لیے سختی کی بات, پریشانی کی بات کہ اللہ کی ناپسند ایک صفت ہمارے اندر موجود ہے. اسی لیے قرآن نے بیان کیا اللہ کو یہ پسند ہے یہ ناپسند ہے, تم پسندیدہ چیز کو اپنے اندر پیدا کرو, جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان سے دور ہو جاؤ, ان کو چھوڑ ڈالو, ان کو ختم کر ڈالو, اپنے اندر سے ان کو نکالو. اس قسم کی صفات میں سے, آیات میں سے ایک آیت آج پیش کرتا ہوں, اور وہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کے راستے میں خرچ کرو, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اور اپنے ہاتھوں خود ہلاکت میں مت پڑو, وَأَحْسِنُوا, اور احسان کرو, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, ان اللہ یحب المحسنین, ان اللہ یحب, بے شک اللہ پسند کرتے ہیں, احبا یحب, پسند کرنا, اللہ پسند کرتے ہیں. کس کو پسند کرتے ہیں؟ محسنین, احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. یہ پوری آیت ہے جو میں نے پڑھی. یہاں پر یہ بھی سن لیں کہ اس طرح کی آیت جس میں احسان کرنے والوں کے لیے اللہ نے اپنی پسندیدگی بیان کی, 5 جگہ یہ قرآن میں. 2 جگہ پر ہے ان اللہ یحب المحسنین, اور 3 جگہ پر ہے واللہ یحب المحسنین. یعنی بعض جگہ انا بھی ہے, بعض جگہ انا نہیں ہے. ان اللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ پسند کرتے ہیں احسان کرنے والوں. 2 جگہ یوں آیا, 3 جگہ پر یوں آیا واللہ یحب المحسنین, اللہ پسند کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو. یہاں انا نہیں ہے. انا کے معنی عربی میں آتے ہیں بے شک, اس میں کوئی شک نہیں, اس کے اندر کوئی اشکال نہیں, یہ بہت پکی بات ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ ایک جگہ پر انا آیا ایک جگہ پر نہیں آیا, ایسا کیوں؟ 2 جگہ پر انا کے ساتھ اللہ نے کہا ان اللہ یحب المحسنین, اور 3 جگہ پر اللہ نے کہا واللہ یحب المحسنین. ایسا کیوں؟ یہ بھی قرآن کی ایک بلاغت ہے. دیکھیے علماء نے لکھا ہے انا کے معنی تو میں نے آپ کو بتایا بے شک, یہ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں کسی شک و شبے میں لوگوں کے مبتلا ہونے کی گنجائش ہو, یا لوگ شک و شبہ کر رہے ہوں. ایسی جگہ پر ان کے شکوک کو دور کرنے, ان کے شبے کو رفع کرتے ہوئے اللہ انا کو لاتے ہیں, ہر جگہ پر نہیں لاتے. اس کو ہمارے علماء نے مثال دے کر سمجھایا. مثال کے طور پر ایک جگہ پر ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر آپ سے کہا کہ مسجد کے اندر نماز نہیں ہوئی, مسجد کے اندر نماز نہیں ہوئی. آپ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ہوئی,
یا یوں کہا کہ مسجد کے اندر آج اذان نہیں ہوئی، آپ نے سنا تھا اپنے کانوں سے، پورے محلے والوں نے سنا تھا اپنے کانوں سے کہ اذان ہوئی۔ ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ بھائی آج اذان ہی نہیں ہوئی مسجد میں، نماز ہی نہیں ہوئی مسجد میں، انکار کر رہا ہے۔ ایسی جگہ پر آپ کہتے ہیں نہیں بھائی بے شک ہوئی ہے اذان، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، بلا شبہ ہوئی اذان، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں آپ بولیں گے کیوں؟ ایک آدمی انکار کر رہا ہے، ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوئی، اس کے رد میں جب آپ کہیں گے، اس کے شبے کو دور کرنا چاہیں گے، تو وہاں پر بولیں گے کہ بے شک اذان ہوئی ہے، یہاں بے شک بولیں گے آپ۔ لیکن اگر ایسا کوئی موقع نہیں، آپ بیٹھے بیٹھے کسی صاحب سے کہنے لگے، اب جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، اب کوئی نہیں بول رہا کہ یہاں نماز نہیں ہوئی، کوئی نہیں بول رہا کہ یہاں اذان نہیں ہوئی، بیٹھے بیٹھے ایک صاحب مجھے بھی آپ کو کہنے لگے بلا شک و شبہ میں گواہی دیتا ہوں اس مسجد کے اندر آج نماز ہوئی ہے، لوگ اسے دیکھیں گے کہ پاگل تو نہیں ہو گیا ہے، ارے کیا ضرورت تھی بھائی، قسم بھی کھا رہا ہے، بے شک بھی بول رہا ہے، بے شک مجھے پورا یقین ہے، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں مسجد کے اندر آج نماز ہوئی ہے، تراویح پڑھی گئی ہے اور 10واں پارہ پڑھا گیا ہے، مجھے پورا یقین ہے۔ لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا ہے، کیا ضرورت ہے بھائی، سب تو مان رہے، سب کو معلوم بھی ہے۔ ایسی جگہ پر اگر کوئی بولے گا بے شک کا جملہ، بلا شبہ کا جملہ، کہا جائے گا کہ یہ بلاغت کے خلاف ہے، یہاں نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ ہر جگہ کا الگ موقع ہوتا ہے، کہیں کچھ کہیں کچھ، کہیں پر ایسا کہیں پر ویسا، اسی لیے اللہ نے بعض جگہ پر انا لا کر کلام کیا اور کہا ان اللہ یحب المحسنین، بعض جگہ پر بغیر انا کے اللہ نے کہا واللہ یحب المحسنین۔ یہ موقع کی نزاکت ہے، وہاں کا تقاضا وہ اور یہاں کا تقاضا یہ، اللہ نے اس کے مطابق کلام کیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آیت ہے، اس آیت کے اندر جو بات کہی گئی اس میں یہ ہے کہ اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ میں نے کہا 5 جگہ پر اس بات کا ذکر اللہ نے کیا، اور کسی بات کو بار بار کہنا اس کی اہمیت کی دلیل ہوتا ہے۔ جو چیز بار بار کہی جاتی ہے وہ اس لیے کہی جاتی ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جو چیز غیر اہم اس کو ایک بار کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، اور جو چیز بہت اہم اس کو بار بار کہا جاتا ہے، بار بار کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اسی لیے جگہ جگہ تکرار آیا، آیات کا تکرار، قصوں کا تکرار۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو کئی جگہ پر بیان کیا گیا، بعض قصے ایک بار بیان کیے گئے، بعض قصے 2 بار 3 بار بیان کیے گئے، بعض قصے تو جگہ جگہ بیان کیے گئے، اور بعض جگہ پر آیتوں کا بھی تکرار کیا گیا، جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 دفعہ ایک سورت، چھوٹی سورت، 3 رکوع کی سورت، 3 رکوع کی اس چھوٹی سی سورت میں 30 پر ایک دفعہ یہ جملہ آیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اسی طرح اور بھی کئی جگہ پر آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا، جیسے یہ آیت بھی میں بتا رہا ہوں کہ اللہ نے محسنین کو پسند کرنے کا ذکر 5 جگہ پر قرآن کریم کے اندر فرمایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت تھی کہ قرآن میں بار بار کہا گیا، بار بار کہا گیا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، وہ یہودی لوگ ہیں، وہ عیسائی لوگ ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، وہ قرآن و حدیث کو اور علوم شرعیہ کو پڑھتے ہیں، لیکن وہ ماننے کے لیے نہیں پڑھتے بلکہ اس میں سے کیڑے نکالنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اسی قسم کے لوگوں نے قرآن پر یہ بھی اشکال کیا ہے کہ قرآن میں بعض جگہ پر قصوں کا تکرار ہے، بعض جگہ پر آیات کا تکرار ہے، کہ کئی بار ایک ہی قصے کو بار بار لایا گیا اور ایک آیت کو بار بار دہرایا گیا۔ کیا ضرورت تھی بار بار دہرانے کی؟ یہ دہرانا یہ غلط ہے، یہ کہہ کر قرآن پر اشکال کیا جاتا۔ علماء نے اس کے جوابات دیے ہیں۔ جوابات سے پہلے
ایک لطیفہ سن لیجیے. آپ کو معلوم ہے ہمارے ہندوستان کے ایک بہت ہی معروف ترین انسان سر سید احمد خان صاحب گزرے، جنہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی، بہت اچھا کام کر گئے، لیکن ان کے بعض عقائد بالکل اسلامی عقائد سے ہٹے ہوئے تھے. انہوں نے ایک بار یہ بھی کہہ دیا تھا کہ قرآن کریم کے اندر جو آیتیں بار بار آئی ہیں ان کو قرآن سے نکال دینا چاہیے. کیا ضرورت ہے ایک جگہ آ جائے فبأي آلاء ربكما تكذبان، کافی تھا. بار بار کیوں؟ بعض قصے بار بار آئے ہیں، موسیٰ کا قصہ بار بار آیا ہے، بنی اسرائیل کا قصہ بار بار آیا ہے. یہ بار بار آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جہاں بار بار آیتیں آئی ہیں ان کو قرآن سے نکال دینا چاہیے. بات بہت پھیلی، اخباروں میں آئے، اس زمانے کے تمام اخبارات کے اندر اس کا اشتہار ہو، بات دور دور تک پھیل گئی. جب بات بہت دور دور تک پھیلی تو بہت دور علاقے کا آدمی، اس کو بڑا جوش آ گیا. اس نے کہا بھائی قرآن کے بارے میں ایک آدمی ایسی بات کہتا ہے، قرآن کا ایک ایک حرف اللہ کی طرف سے نازل ہوا، ایک ایک اس کا شوشہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا، قرآن کی کوئی بات زائد نہیں ہو سکتی. یہ صاحب کیا بول رہے ہیں کہ قرآن کے اندر زائد باتیں آ گئی ہیں، ان کو نکال دینا چاہیے. یہ ڈبل ڈبل آیتیں کیوں، بار بار آیتیں کیوں، بار بار یہ قصے کیوں، ان کو قرآن سے نکال دیا جائے. ایسا بیہودہ بیان انہوں نے دیا ہے تو اسے بڑا جوش آ گیا. اس نے کہا میں سر سید احمد خان صاحب سے ملوں گا اور ان کو اس کا جواب دے کے آؤں. اس کے بعد وہ ٹرین میں سوار ہوا. جس ٹرین میں سوار ہو کر اپنے کمپارٹمنٹ میں بیٹھا، اتفاق کہیے یا حسن اتفاق کہیے یا یہ کہ سوء اتفاق کہیے کہ وہاں پر سر سید احمد خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اسی کمپارٹمنٹ میں. لیکن وہ جو آج جانے والا تھا نا، وہ ان کا چہرہ نہیں جانتا تھا. آج کا زمانہ تو تصویروں کا زمانہ، موبائل کا زمانہ، ہر ایک کی تصویریں چھپ رہی ہیں. اب کوئی اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا چاہے تو چھپا کے رکھ ہی نہیں سکتا بیچارہ. دنیا کا کوئی آدمی اسے یہاں دیکھ رہے، لوگ بیان کر رہا ہے تو دیکھ رہے ہیں، اس کا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس کی تصویریں دیکھ رہے ہیں. اب تو جو ہے سب، خاص طور پر جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کو تو سب دیکھ لیتے ہیں. لیکن اس زمانے کے اندر ایسا نہیں تھا، تصویریں بھی کبھی کبھی چھپتی تھی. وہ آدمی سر سید احمد خان صاحب کو کبھی دیکھا نہیں تھا، صرف نام سے واقف تھا، ان کے کارناموں سے واقف تھا. وہ جا کر کمپارٹمنٹ میں بیٹھا ٹرین میں تو ایک صاحب کو دیکھا، بڑی داڑھی والے. سر سید احمد خان صاحب تو بڑے متشرف تھے، بہت بڑی داڑھی تھی ان کی. اب وہ بیٹھے ہوئے تھے. سر سید احمد خان صاحب یہ جو تھے یہ سید خاندان کے تھے. آپ کو سوال ہوگا کہ سر سید بھی ہیں خان بھی ہیں، یہ کیسا؟ ادھر سید ادھر خان، دونوں کے درمیان میں تضاد. بہت سے لوگ جو ہے سید خاندان والے خان صاحبوں سے شادی نہیں کرتے، اور خان صاحبان یہ سید خاندان والوں سے شادی نہیں کرتے. اور یو پی میں تو یہ بہت زیادہ چلتا ہے، ہمارے یہاں تو خیر کم ہے. یو پی میں تو بھائی ایسا ہے، ہر خاندان کا الگ الگ قصہ ہے. شیخ کا خاندان، وہ خاندان، انصاری خاندان، جلاحہ خاندان، اور وہ خاندان، یہ خاندان، ایک دوسرے میں نہ شادی، ایک دوسرے سے نہ تعلق، بلکہ وہاں تو لڑائیاں اور جھگڑے اور بڑے فسادات ہمارے یہاں تو بہت کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی بہرحال کچھ ہے. تو اب آپ کو سوال پیدا ہوگا کہ یہ تو بڑی عجیب و غریب شخصیت ہے، شروع میں دیکھو تو سید، آخر میں دیکھو تو خان. سر سید احمد خان، سید احمد بھی ہیں اور خان بھی کیسے ہو گئے؟ اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. بات وہ یہ ہے، ان کے نام کے ساتھ میں جو خان لگا ہوا ہے وہ خاندانی خان نہیں ہے، یہ دراصل انگریزوں کا دیا ہوا لقب ہے. انگریزوں کی حکومت تھی تو انگریزی حکومت کچھ بڑے بڑے لوگوں کو کچھ القاب دیا کرتی تھی.
کسی کو کچھ لقب، کسی کو کچھ لقب۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی عظیم شخصیت اور ان کے عظیم کارناموں کی وجہ سے اس زمانے کی انگریزی حکومت نے چاہا تھا کہ حضرت کو ایک لقب دے، اور وہ لقب تھا شمس العلماء، شمس العلماء۔ لیکن حضرت نے کہا میں اس انگریزی حکومت سے اپنے لیے لقب لینا نہیں چاہتا، میرے پاس تو ایک غدار حکومت ہے، میرے پاس تو یہ فاسق اور فاجر حکومت ہے، میرے پاس تو یہ ظالم حکومت ہے۔ یہی تو تھے وہ مولانا قاسم نانوتوی جو اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور اپنے ساتھی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور دوسرے اور بزرگوں کے ساتھ میں مل کر انگریزوں سے جہاد کیا تھا۔ جن انگریزوں سے جہاد کیا تھا ان سے لقب لے لیں، انہوں نے کہا میری شان نہیں ہے کہ میں تمہارے دیا ہوا لقب لو، انہوں نے ان کے منہ پہ پھینک دیا، لیا نہیں تھا، اس لیے آج تک بھی کوئی ان کو لقب نہیں لگاتا۔ ان کو لقب دیا گیا قاسم العلوم والخیرات، انہوں نے شمس العلماء دیا تھا اور علماء نے ان کو لقب دیا قاسم العلوم والخیرات، علوم اور بھلائیوں کو تقسیم کرنے والے۔ ساری دنیا میں تقسیم کیا، دارالعلوم دیوبند قائم فرمایا، عظیم ادارہ قائم فرمایا، اور کئی ادارے انہوں نے قائم فرمائے، اور ان کا علم آج تک تقسیم ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سر سید احمد خان جو تھے ان کو دو لقب دیے تھے انگریزی حکومت نے۔ ایک لقب دیا تھا سر، یہ سر کیا ہے؟ یس آئی آر سر ہے، وہ یہ سر نہیں جو آپ کے سر میں ہے، یہ یس آئی آر سر، سر ہاؤ آر یو سر بولتے نا، ہاؤ آر یو سر، وہ سر ہے یہ۔ تو شروع میں ان کو سر کا لقب اور پھر ایک دیا لقب خان، خان کے معنی بہت بڑا آدمی، وہ لقب بھی ان کو دیا، اس لیے ان کے نام میں سید کے ساتھ خان آتا ہے۔ میں اس لیے عرض کیا کہ ایک بار ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بھئی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سید بھی ہے اور خان بھی ہے، یہ کیسا ہو گیا؟ میں نے وضاحت کی کہ یہ سید ان کا خاندانی لقب ہے اور ان کے ساتھ جو خان ہے یہ اصل میں لقب دیا گیا ہے انگریزی حکومت کی جانب سے۔ بہرحال اسی کمپارٹمنٹ میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ آدمی وہیں گیا، دیکھا تو ایک بزرگ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سمجھا نہیں کون ہے، ویسے ہی جب جا کے بیٹھا سلام کیا تو وہ سر سید احمد خان صاحب نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کہاں کے ہیں، کیا نام ہے آپ کا، کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا میرا نام یہ ہے، میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں علی گڑھ جا رہا ہوں۔ کہا علی گڑھ؟ علی گڑھ کو تو ان کو بھی جانا تھا، اس لیے انہوں نے پوچھا اچھا علی گڑھ جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کس کے پاس جا رہے ہو علی گڑھ میں؟ تو کہا کہ میں سر سید احمد خان صاحب سے ملنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا، ظاہر نہیں کیا کہ میں ہی ہوں، بلکہ تجاہل عارفانہ برتتے ہوئے کہا اچھا جب آپ جائیں گے وہاں سر سید احمد خان صاحب سے ملنے، کیا کام ہے ان سے ملنے؟ اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے سنا ہے، اخباروں میں آیا ہے کہ سر سید احمد خان صاحب نے کہا ہے کہ قرآن میں بہت سی آیات بار بار آئی ہیں، بار بار آئی ہیں، اور انہوں نے بہت غلط بات قرآن کے بارے میں کہی، میں ان کو اس کا جواب دینے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ اس کے لیے آپ جا رہے ہیں، کیا جواب دیں گے ان کو آپ؟ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک جو ہے کچھ آلہ ہے، اٹھا کے دکھایا اور کہنے لگا کہ میں ان سے کہوں گا کہ اگر قرآن میں کوئی آیت 2 بار 3 بار آنا غلط ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، میں سر سید احمد خان صاحب سے کہوں گا آپ کی 2 آنکھیں بھی غلط ہیں، آپ کے 2 ہاتھ بھی نہیں ہونا چاہیے، آپ کے 2 پیر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر قرآن میں 2 آیتیں آئی، 3 آیتیں آئی تو غلط ہو گئی، اس کو نکالنا چاہیے، تو پھر آپ کی ایک آنکھ بھی پھوڑ دینی چاہیے، ایک ہاتھ بھی کاٹ دینا چاہیے، ایک ٹانگ بھی آپ کی توڑ دینی چاہیے، میں ان سے کہوں گا اور آنکھ پھوڑ دوں گا۔ سر سید صاحب جو ہے سن کے دم بخود ہو گئے، اگر وہ کہتے کہ میں ہوں تو وہی سب ہو جاتا۔
تو بہرحال یہ تو میں نے لطیفہ آپ کو سنا دیا. اصل جواب یہ ہے اس کا کہ بھائی بعض آیتیں اس لیے اللہ نے مکرر سہکرر لائی ہیں تاکہ بات دل کے اندر اچھی طرح بیٹھ جائے. ایک بات بار بار کہی جاتی ہے، عربی کا محاورہ بھی ہے، اذا تکرر تقرر، جب کوئی بات مکرر بار بار کہی جاتی ہے دل کے اندر گھس جاتی ہے، جل پکڑ لیتی ہے، اچھی طرح گھس جاتی ہے. اس کے لیے بار بار کہا جاتا ہے. جیسے ایک بچہ آپ کا کہیں جا رہا ہو، سفر میں جا رہا ہو، آپ بچے کو کہتے ہیں بیٹا دیکھو ذرا سامان کے لے جانا، وہ میں نے پیسے دیے ہیں نا، اسے دیکھو کہاں رکھا ہے، ڈھنگ سے رکھا ہے کہ نہیں رکھا، کہیں ادھر ادھر نہیں رکھنا، چور چکے بہت ہوتے ہیں، ذرا احتیاط سے رکھنا. گھر میں بٹھا کر سمجھایا. اب بچہ اپنا سوٹ کیس لے کر باہر نکل رہا تھا، باپ وہاں کہتا بیٹا میری بات یاد ہے نا، وہ سامان ذرا ٹھیک رکھ لینا، پیسے ویسے ٹھیک رکھ لینا. اب وہ نکل کر آگے بڑھا، اب وہ کار میں بیٹھ رہا ہے، پھر اسے کہتا ہے دیکھو سامان. اب یہ 3 بار 4 بار باپ جو کہہ رہا ہے اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کے دل کے اندر بات کو بٹھا دینا چاہتا ہے. جب ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت کی خاطر، شفقت کی خاطر، اس کے دہل میں بات کو اتارنے کی خاطر، اس کی نصیحت اور عبرت کی خاطر ایک بات کو بار بار کہتا ہے اور کہنا اس کے لیے درست ہے، تو ہمارا خدا تو ہمارے ساتھ باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، ماں سے زیادہ شفقت کرتا ہے. وہ اتنی محبت کرتا ہے کہ کوئی ماں کسی بچے سے نہیں کر سکتی، کوئی باپ اپنے بچوں سے نہیں کر سکتا. اللہ تو اتنا رحیم اور اتنا شفیق اور اتنا مہربان کہ اس کی کوئی حد و نہایت نہیں. اچھوں سے بھی اس کی محبت، یہاں تک کہ بھائیوں بروں سے بھی اس کی محبت ہے. بروں کو کھانا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ گناہ کرنے والوں کو پانی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ ان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر اللہ نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ سب کچھ موجود. ایک نیک آدمی کے لیے کھانا پانی، اسی طرح ایک بدبخت کے لیے بھی اللہ دے رہے ہیں. معلوم ہوا اللہ کو بڑی محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ، لیکن بندہ جب آتا ہی نہیں خدا کی طرف تو اللہ اپنے اصول کے مطابق کام کرتے ہیں. ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے جن کا نام تھا حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ. بہت بڑے بزرگ تھے، صوفی تھے. ایک دفعہ وہ کہیں جا رہے تھے، ایک نہر کے کنارے آ گئے، ان کو کہیں جانا تھا. وہاں پر کھڑے تھے تو انہوں نے ایک عجیب منظر یہ دیکھا کہ ایک طرف سے ایک بہت بڑا بچھو ہے. وہ بچھو دوڑ دوڑ کے آیا اور نہر کے کنارے آیا. وہاں پر ایک مچھلی کا کوئی جانور تھا، کود کے اس کی پشت کے اوپر سوار ہو گیا اور وہ جانور اس کو لے کر ادھر چلا گیا. حبیب اجمی نے یہ منظر دیکھا تو ان کا دماغ کہنے لگا یہ کام اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت موجود ہے، جا کے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ بچھو کہاں جا رہا ہے، یہ جانور اسے لے جا کے چھوڑ رہا ہے. ادھر سے بچھو آیا، ادھر سے یہ جانور آیا، وہ اس کی پشت پر سوار ہو گیا اور وہ آگے بڑھ گیا. یہ جو ہے وہیں پر چھلانگ لگا کر تیرنے لگے. تیرتے تیرتے ادھر کے کنارے پر ادھر گئے. وہ جانور بھی ادھر آیا. جانور کنارے پہ آیا تو بچھو کود کر جو ہے نہر سے پار آ گیا اور دیکھا کہ وہ دوڑ رہا ہے. حبیب اجمی بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے کہ کہاں جا رہا ہے. ذرا آگے جانے کے بعد دیکھتے ہیں یہ منظر کہ ایک آدمی ہے، شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا ہے، بے ہوشی کا عالم ہے، اسے کچھ خبر نہیں ہے، نشے کے عالم میں بے ہوش پڑا ہوا موجود ہے. حضرت حبیب اجمی دیکھتے ہیں وہ تو سویا ہوا ہے غفلت کی نیند، اور دوسری طرف سے ایک بہت بڑا اژدھا آ رہا. وہ اژدھا آ کر اسے کھانا چاہتا ہے، اسے مارنا چاہتا ہے. اتنے میں بچھو ادھر جاتا ہے اور اس کے اوپر اس کے منہ پہ حملہ کرتا ہے، یہاں تک کہ اتنا سخت حملہ کرتا ہے کہ بچھو کے حملے کی وجہ سے وہ سانپ مر جاتا ہے. حبیب اجمی نے سوچا ایک آدمی اللہ کی نافرمانی کر کے شراب کے نشے میں دھت غفلت کی نیند سویا ہوا ہے، لیکن وہ اللہ
جو سب کو کھلاتا ہے، جو سب کو پلاتا ہے، جو سب کو دیتا ہے، جو سب کی رکھوالی کرتا ہے، جو سب کی حفاظت کرتا ہے، ہر ایک کے لیے انتظام کرتا ہے، پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، منتظم ہے، مدبر ہے، یدبر الامر کرتا ہے، وہ خدا سوتا نہیں ہے، وہ اپنا کام برابر کرتا جا رہا ہے۔ ادھر سے سانپ آتا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک بچھو کے ادھر سے بھیجا جاتا ہے اور وہ جا کر اس کو مارتا ہے، ختم کرتا ہے۔ ایک ایسے آدمی کی حفاظت کے لیے جو آدمی کے نشے میں دھپا ہوا ہے، اللہ یہ انتظام کر رہا ہے۔ اللہ کی اس عظیم قدرت پر، اللہ کی اس حکمت پر، اللہ کے اس رحم اور کرم پر ان کے دل میں ایک عجیب جو ہے احساس پیدا ہوا، شعور پیدا ہوا، تو وہ وہیں پر مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ گئے اور اللہ کی تعریف بیان کرنے لگے۔ اے اللہ آپ کی کیا شان ہے، اے اللہ آپ کے افعال کیسے ہیں، آپ کتنے پیارے ہیں، آپ کا رحم کیسا، آپ کا کرم کیسا، آپ کی حفاظت کیسی، آپ کی صیانت کیسی۔ وہ بولتے چلے جا رہے، اتنے میں وہ جو سویا ہوا تھا نا اس کی آنکھ کھل گئی۔ کھلتے ہی دیکھا کہ ایک آدمی ہے مصلی پہ پڑا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے۔ اس کو عجیب لگا، میں تو شرابی کبابی، میرے پاس کون آ کے یہ آدمی بیٹھا یہاں پر اللہ کے سامنے پڑھ کے دعائیں مانگ رہا ہے۔ غور سے دیکھا تو دیکھا کہ وہ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ اس کو بہت احساس ہوا، کھڑا ہو گیا ادب کے ساتھ۔ اتنے میں انہوں نے سر اٹھایا، وہ کہنے لگا حضرت آپ ایسے گندے انسان کے پاس قریب میں پڑے ہوئے ہیں، آپ یہاں پر آ گئے، مجھے بہت تعجب ہو رہا ہے، میں کتنا گندا اور آپ کتنے پاک ہیں، میں کتنا فضیحت اور آپ کیسے عظیم ہیں، میں کیسا برا اور آپ کتنے اچھے آدمی ہیں، ایسے برے کے پاس آپ کیسے آ گئے؟ حضرت حبیب اجمی نے کہا ارے بے وقوف، میں تیرے اوپر جو خدا کی رحمت دیکھ رہا تھا اس کو دیکھ کر خدا کی تعریف میں اپنا سر ڈال دیا۔ پھر پورا قصہ اس کو سمجھایا اور اس کو توبہ کرائی، آج سے برا کام نہیں کروں گا اور میں کبھی برائی کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اس نے توبہ کی اور ان کی صحبت میں رہنے لگا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا وہ ہے ہمارا خدا، رحیم ہے، کریم ہے، شفیق ہے، مہربان، بروں کے ساتھ ایسا تو اچھوں کے ساتھ کتنا اچھا۔ بھائیوں ایسے خدا کو کبھی نہ بھولو، اسی لیے اللہ بار بار سمجھاتے ہیں قرآن میں، بھائی یہ کر لو، یہ کر لو، یہ بات ہے، ایسی بات ہے، یہ قصہ ہے، یہ میری آیت ہے، بار بار اس لیے سمجھاتے ہیں تاکہ ہمارے دل کے اندر وہ بات اچھی طرح گھس جائے۔ اس پر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس آیت کو اللہ نے 5 دفعہ دہرایا، ان اللہ یحب المحسنین 2 جگہ، واللہ یحب المحسنین 3 جگہ پر۔ احسان کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے اور ہمیں اس میں کیا اختیار کرنا چاہیے، اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ